اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا، اس کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا واقعہ۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اور اگر ہو سکے نا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی اسلامک ویڈیو اور اصلاحی ویڈیو آپ کو روٹین کے ساتھ ملتی رہیں۔ جو فرعون تھا نا، اس کو نجومیوں نے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا اور تیری سلطنت کی بربادی کا سبب بنے گا۔ اس لیے فرعون نے اپنی فوجوں کو حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کی قوم میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اس کو فوراً سے پہلے قتل کر دیا جائے۔ تو اسی مصیبت اور آفت کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں بند کر کے اور صندوق کو مضبوطی کے ساتھ بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل سے گزرتی تھی۔ یعنی کہ دریا ہوتا ہے نا، دریا پورا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی شمالی علاقہ جات میں دیکھا ہوگا تو لوگوں نے پتھر رکھ کر یا کوئی جگہ کو بند کر کے چھوٹے چھوٹے نہر کے پارٹس بنائے ہوتے ہیں، جگہ بنائی ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی جگہ سے پانی گزرتا ہے۔ اس طرح فرعون کے جو محل تھا نا، اس میں سے نہر کا ایک حصہ گزرتا تھا۔ یہ صندوق دریائے نیل میں بہتے بہتے نہر میں چلا گیا، اور اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو ملازم کو اشارہ کیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لاؤ۔ جب وہ صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ نکلا، جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیاں اپنا رنگ جما رہی تھی، اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ یعنی کہ انوار و تجلیات کی جو بارش ہو رہی تھی ان کے چہرے پر۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس کے اوپر فدا ہو گئے۔ آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے جائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ یعنی کہ اس پورے واقعے کو قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ہم نے اے موسیٰ تیری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو الہام کرنا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر نہر میں ڈال دے، تو دریا یا نہر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو دریا کو اس کنارے پر ڈال دے، وہ اس کو اٹھا لے جو میرا اور اس کا دشمن ہے۔ اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے پالا جائے۔ چونکہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیرخوار بچے تھے، اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی ضرورت تھی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو جستجوئے حال کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا۔ اور مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، تو اس نے موقع کو غنیمت جان کر عرض کی یا کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک عورت کو لے کے آتی ہوں، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ کیونکہ فرعون کو تو کسی بات کا علم نہیں نہ تھا کہ یہ بچہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کتنی بڑی شخصیت ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے گئیں، اور انہوں نے جیسے ہی جوش محبت سے بچے کو سینے سے چمٹایا تو بچہ دودھ پینے لگ گیا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ یعنی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ اس طرح فرمایا ہے، اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، یقیناً قریب تھی کہ وہ اس کا حال کھو دیتی اگر اس کے دل پر ڈھارس نہ بندھا دیتے۔ یہ اس لیے ہم نے کیا کہ اسے ہمارے وعدہ پر یقین رہے۔ اور موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا، ان کے پیچھے چلی جا،
ان کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو اس کی خبر نہ تھی کہ ہم نے سب دائیاں ان پر حرام کر دی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن بولی، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا نہ بتا دوں کہ جو تمہارے اس بچے کو پالیں اور اس کے خیر خواہ ہوں؟ تو ہم نے ان کی ماں کو ان کی طرف لوٹا دیا۔ ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور غمگین نہ ہوں، وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحاندھ اور باپ کا نام عمران ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم ہے۔ مگر یاد رکھیں، یہ وہ مریم نہیں ہیں جن کو ہم حضرت مریم کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ وہ مریم نہیں ہیں۔ یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے نا، یہ وہ مریم نہیں ہے، یہ اور مریم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے سینکڑوں برس بعد پیدا ہوئیں۔ یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے سینکڑوں برس بعد میں پیدا ہوئیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے نا، تو دشمن سے وہ کام کرا لیتا ہے جو دوست بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھ لیجئے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون ہی کے گھر میں ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی کی حفاظت فرماتا ہے تو کوئی بھی اس کو ضائع نہ کر سکتا ہے اور نہ ہی ضرر پہنچا سکتا ہے۔ غور کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح بحفاظت، صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ پاک نے ان کی گود میں، یعنی کہ ماں کی گود میں واپس پہنچا دیا۔ تو ہم پھر کیوں نہ اللہ پاک کا کروڑہ شکر ادا کرے جس نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، نیک بنایا۔ کوشش کریں کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ کسی کو شیئر کرتے، ہو سکتا ہے اس کو شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ جزاک اللہ۔